بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 202 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 282۔ قال والوکیل بقبض العین لا یکون وکیلا بالخصومۃ۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا وکیل بقبض الدین کے بارے میں نا کہ وکیل بقبض الدین امام صاحب کے نزدیک وکیل بالخصومت بھی ہوگا، کیونکہ خصومت تام اس سے ہوتی ہے۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ وکیل بقبض العین یہ وکیل بالخصومت نہیں ہوتا۔ میں نے یہ کہا حذیفہ کو کہ جو کاشف کے پاس میری فلاں عین فلاں چیز موجود ہے، مثلا میری کوئی ودیعت اس کے پاس اب کوئی چیز امانت پڑی ہوئی ہے، میرا موٹر سائیکل اس کے پاس امانت کھڑا ہوا ہے، موبائل امانت پڑا ہوا ہے، جاؤ تم اس پر قبضہ کرو، تو یہ وکیل بالخصومت نہیں ہوگا۔ وکیل بالخصومت کی کیا شکل بنے گی وہ آگے آ رہی ہے۔ مثلا یہ آسان سی، وہ جا کر آگے دلیل پیش کر دیتا ہے کہ آپ کا جو آدمی جس نے آپ کو بھیجا ہے اس نے تو مجھے ودیعت والی چیز ہبہ کر دی تھی، وہ واپس کیسے لینے کے لیے آ گئے ہو، تو بینہ سے اس نے ثابت کر دیا، تو یہ وکیل بالخصومت نہیں ہوگا، یعنی اس کو خصم نہیں مانے گی، لہذا بینہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے تر؟ لأنہ امین محض، کیونکہ جو وکیل بقبض العین ہوتا ہے، لأنہ کے نیچے نا ساتھ لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں قبض العین کے نیچے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ وکیل کے نیچے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی الوکیل بقبض العین، اس الوکیل کے نیچے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جو وکیل بقبض العین ہوتا ہے، یہ وکیل جو وکیل ہوتا ہے یہ امین محض ہوتا ہے۔ والقبض لیس بمبادلۃ، وکیل امین محض ہوتا ہے، اور عین کا قبضہ کرنا یہ مبادلہ نہیں ہوتا۔ دین کا قبضہ مبادلہ ہوتا ہے، کل میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، دین کا قبضہ چونکہ مبادلہ ہوتا ہے لہذا وہاں حقوق اس کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حقوق اس کی طرف لوٹتے ہیں تو ان حقوق میں سے مخاصمت خصومت بھی اس کی طرف جاتی ہے۔ اور عین پر قبضہ کرنا تو مبادلہ نہیں ہے، جو چیز میں نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس نے وہی چیز اٹھوانی ہے۔ جب مبادلت نہیں ہے تو فاشبہ الرسول، تو یہ وکیل بقبض العین یہ رسول کے مشابہ ہوگا، قاصد کے مشابہ ہوگا، اور قاصد کی طرف حقوق نہیں لوٹا کرتے۔ جب قاصد کی طرف حقوق نہیں لوٹا کرتے تو وہ خصم بھی نہیں بنے گا، خصم نہیں بنے گا، اس کے خلاف بینہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ حتیٰ یہ اس پر تفریع بٹھا رہے ہیں کہ وکیل بقبض العین وکیل بالخصومت نہیں ہوتا۔ حتیٰ ان من وکل وکیلا بقبض عبد لہو، ایک ہی لفظ ہے عبد لہو کا لکھا ہوا، گویا کہ عبد ہی لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو وکیل بنایا اپنا غلام قبضہ کرنے کے لیے، یعنی میں نے حذیفہ کو وکیل بنایا کہ میرا اپنا جو غلام ہے کاشف کے پاس ہے، جو اس غلام پر قبضہ کر کے لے آؤ۔ فاقام الذی هو فی یدہ، الذی هو فی یدہ یہ پورا اقامہ کا فعل ہے، وہ شخص جس کے قبضے میں یہ غلام ہے، یعنی مودع کاشف، تو اس مودع نے اقام البینہ تھا، اس نے یہ بینہ پیش کر دیا لأن الموکل باع هذا العبد ایاہ، کہ موکل عبد القادر نے تو یہ غلام اس صاحب قبضہ ایاہ ذلید، اس صاحب قبضہ یعنی کاشف کو بیچ دیا تھا، وہ تو بک گیا ہے۔ واقف الامر حتی یحضر الغائب، تو یہ واقفہ کا معنی موقوف رہے گا، یہ معاملہ موقوف رہے گا یہاں تک کہ غائب حاضر ہو جائے، یعنی غائب کون ہے؟ میں موکل نہ، میں موکل غائب تھا، میری غیر موجودگی میں وہ جا کر وہاں کہہ رہا نا کہ جی میں اس کی طرف سے عین لینے آیا ہوں، میں تو حاضر نہیں ہوں، تو معاملے کو موقوف کر لیں گے یہاں تک کہ غائب حاضر ہو جائے گا۔ یہ استحسان ہے، کون سا مسئلہ استحسان ہے؟ کہ معاملے کو موقوف کر دو۔ والقیاس ان یدفع العبد الی الوکیل، قیاس یہ کہ غلام وکیل کو دے دیا جائے چاہے اس نے بینہ پیش بھی کر دیے، موقوف نہ رکھا جائے۔ لأن البینۃ قامت، بینہ پیش تو ہوئی ہے، لا علی خصم، لیکن آگے جس پر بینہ پیش ہوئی ہے وہ خصم نہیں ہے، بینہ پیش ضرور ہوئی ہے لیکن بینہ خصم پر پیش نہیں ہوئی۔ فلم تعتبر، نیچے لکھا ہوا ہے لأن الوکیل بقبض الودیعۃ لیس بخصم، ودیعت پر قبضہ کرنے والا وکیل وہ خصم نہیں ہوتا، تو جب بینہ خصم کے اوپر نہیں ہو تو بینہ مؤثر بھی ثابت نہیں ہوگی نا، فلم تعتبر لہذا بینہ کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، جب بینہ کا اعتبار نہیں ہوگا تو چیز اس کو دے دی جائے گی، لہذا وہ میرا رکھا ہوا ودیعت رکھا ہوا سامان لے کر آ جائے گا۔ استحسان یہ تھا کہ معاملے کو موقوف کر دیں گے۔ استحسان کی وجہ یہ ہے انہ خصم فی قصر یدہ لقیامہ مقام الموکل فی القبض فیقتصر یدہ وَإِن لَّمْ يَثْبُتِ الْبَيْعُ حَتَّى لَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ، بس وَإِن لَّمْ يَثْبُتِ الْبَيْعُ، اس کا ترجمہ سننا
وجہ استحسان یہ ہے کہ قبض عبد ودیت کا وکیل، انہو کا میں مرجع کر رہا ہوں کہ وہ وکیل جس نے قبض ودیت کی وکالت قبول کی ہوئی ہے، تو قبض عبد ودیت کو قبضہ کرنے کا وکیل، یہ انہو کا مرجع ہے۔ ترجمہ، وجہ استحسان یہ کہ عبد ودیت کو قبضہ کرنے کا وکیل اپنا قبضہ روک دیے جانے میں خصم ہے لیکن اپنا قبضہ روک دیے جانے میں، قصر یدہ، اپنا قبضہ روک دیے جانے میں، کہ جس کو میں نے وکیل بنا کر بھیجا تھا اس بات میں تو وہ واقعی خصم ہے کہ اس نے ایک چیز پر قبضہ کرنا تھا اور اس کو قبضہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ وہ عین پر قبضہ کرنے گیا تھا نا، اور اس کو عین پر قبضہ نہیں کرنے دیا جا رہا، تو اس کا قبضہ روک دیا گیا ہے۔ تو قبضہ روک دیے جانے کے معاملے میں وہ خصم ہے۔ کیوں خصم ہے؟ لقیامہ مقام الموکل فی القبض، کیونکہ قبضہ کرنے میں وہ موکل کا قائم مقام ہے، کہ جیسے موکل آئے اور اس کو قبضہ نہ کرنے دیا جائے تو موکل خصم بن جاتا ہے اپنے قبضہ روک دیے جانے کے بارے میں، یعنی موکل اس پر مقدمہ چلا سکتا ہے کہ میری چیز پر مجھے قبضہ کیوں نہیں کرنے دے رہے، اور یہ وکیل اسی موکل کا قائم مقام ہے۔ لہذا جس طرح موکل کو قبضہ روک دیا جائے تو وہ خصم بن جاتا ہے، وکیل سے بھی اگر قبضہ روک دیا جائے تو نفس قبضہ روک دیے جانے میں یہ بھی خصم ہے۔ لہذا فیقتصر یدہ وان لم یثبت البیع، لہذا مودہ کی بینہ کی وجہ سے وکیل کا قبضہ روک دیا جائے گا۔ فیقتصر یدہ، لہذا وکیل کا قبضہ روک دیا جائے گا مودہ کی بینہ کی وجہ سے۔ وان لم یثبت البیع، اگرچہ بیع ثابت نہیں ہو سکے گی، یعنی اگرچہ کاشف کی بینہ علی البیع پیش کرنے کی وجہ سے بینہ کا ثبوت تو نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود قبضہ روک دیا جائے گا، یعنی یہ بینہ قبضہ نہ کر دینے میں تو مؤثر ہوگی مگر اس بات بیع میں مؤثر نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، ہم نے کہا ہے نا یہ جو وکیل بھی قبض العین ہے، وکیل بالخصومت نہیں ہوگا۔ اس نے جا کر کہا وکیل نے کہ مجھے وہ موبائل دو، میں لینے آیا ہوں، مجھے وہ غلام دو، میں غلام لینے آیا ہوں۔ اس نے آگے سے کہا جی نہیں، بینہ پیش کر دی کہ اس نے تو بیچ دیا ہے۔ اس کے اس بینہ پیش کرنے سے اس بات بیع تو نہیں ہوگا، البتہ یہ ضرور ہوگا کہ وہ قبضے کو روک دے گی اس کی بینہ۔ سمجھ اس بات کو کہ وہ جب قبضہ کرنے کے لیے گیا اور وہ قبضہ نہیں کرنے دے رہا تو قبضہ کرنے میں تو یہ خصم بن سکتا ہے، اور قبضہ کرنے میں جب خصم بن سکتا ہے تو قبضہ کرنے کے معاملے میں اس کی بینہ مؤثر بھی ہو سکتی ہے، لہذا بینہ کو مؤثر مان کر قبضہ روک دیں گے، البتہ اس کی اس بینہ سے بیع ثابت نہیں ہوگی۔ وَإِن لَّمْ يَثْبُتِ الْبَيْعُ، اگرچہ بیع ثابت نہیں ہوگی۔ اس میں اشرف الہدایہ میں تسامح ہے کہ انہوں نے اس کو ان غیر وصلیہ سمجھا ہے، حتیٰ لو، اور احسن الہدایہ میں اس کو وصلیہ بنایا، اور یہاں احسن الہدایہ کا ترجمہ ٹھیک ہے۔ حتیٰ لو حضر الغائب تعاد البینۃ علی البیع، یہاں تک کہ اگر غائب یعنی عبد القادر یعنی موکل اگر حاضر ہو گیا تو اس بات بیع کے لیے بینہ پھر نئے سرے سے قائم کی جائے گی۔ تعاد البینۃ علی البیع، یعنی میں بائع جب پہنچ گیا تو کاشف جو بینہ پہلے پیش کر چکا ہے وہی اسی بینہ کی بنیاد پر بیع کا حکم لگا دیا جائے موکل کے سامنے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر بیع ثابت کرنا چاہتا ہے کاشف تو نئے سرے سے بینہ کا اعادہ کیا جائے گا، اس لیے کہ کاشف کی پہلے والی پیش کردہ بینہ سے بیع کا اثبات ہوا ہی نہیں ہے، صرف قصر ید ہوا ہے۔ جب اس سے اس بات بیع نہیں ہوا تو لہذا موکل کے سامنے اگر وہ اس بات بیع کرنا چاہتا ہے کاشف تو نئے سرے سے بینہ پیش کرے گا تاکہ بیع ثابت کر سکے، یہ بتایا۔ حتیٰ لو حضر الغائب، حتیٰ کی تفریح، وَإِن لَّمْ يَثْبُتِ الْبَيْعُ، اگرچہ بیع ثابت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر غائب آ بھی جائے تو بھی بیع کے اوپر بینہ پھر دہرائی جائے گی۔ فصار حکم هذا، فصار کے بعد حکم هذا بنا والا لکھا ہے، عبارت واضح ہو جاتی ہے اسے۔ فصار حکم هذا كما اذا اقام البینۃ على ان الموکل عزله عن ذلك فانها تقبل في قصر يده كذا هنا، اس کا حکم بالکل ایسے ہو گیا کہ جیسے ذوالید یعنی کاشف نے اس بات پر بینہ پیش کر دی کہ اے موکل جو تو مجھ سے ودیت لینے آیا ہے، اے وکیل جو تو مجھ سے ودیت لینے آیا ہے، تجھے تو موکل نے معزول کر دیا ہے اس وکالت سے۔ یہ مفہومی میں نے بات کر دی، اب لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ فسارا، اس کا حکم ایسے ہو گیا کہ جیسا کہ قابض نے اس بات پر بینہ پیش کر دی کہ موکل نے اس وکیل کو
اس ودیت پر، اس عین پر قبضہ کرنے سے روک دیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جب کاشف کے پاس وکیل گیا تو کاشف نے یہ بینہ پیش کر دی کہ اس نے مجھے بیچ دی ہے چیز، تو اس صورت میں ہم نے کہا اس کی یہ بینہ بیع کے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ بالکل یہ ایسے ہے جیسے کاشف کے پاس حذیفہ گیا تو کاشف نے اس پر بینہ پیش کر دی کہ تمہارے موکل نے تو تجھے معزول کر دیا چیز قبضہ کرنے سے، تو اس صورت میں فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِي كَسْرِ يَدِهِ، تو اس صورت میں اس بینہ کو قبول کیا جائے گا وکیل کے قبضے کو روکنے میں، یعنی اس کی بینہ سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ واقعی معزول ہو گیا ہے، بلکہ اس کی بینہ پیش کرنے سے یہ ہو جائے گا کہ چلو کم از کم اس کا قبضہ رکوا دو۔ تو جیسے وہاں معزول ہونے والی بینہ پیش کرنے میں عزل ثابت نہیں ہوتا بلکہ قبضے کا روک دیا جانا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح بیع پر بینہ پیش کرنے کی صورت میں بھی بیع کا اس بات نہیں ہوگا لیکن قبضے کو روک دیے جانے کے لیے یہ بینہ مؤثر ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ قضا ہونا یہاں بھی اسی طرح ہے، یعنی جس طرح بینہ علی ان الموکل عزلہ عن ذلک میں بینہ عزل کے اس بات کے لیے نہیں ہوتی، کسر ید کے لیے ہوتی ہے، قضا ہونا اسی طرح ہمارے اس موجودہ مسئلے میں بھی ہے۔ جس مسئلے میں اس نے کہا کہ بینہ سے بیع ثابت کی، تو یہاں بھی اس مسئلے میں بیع تو ثابت نہیں ہوگی، کسر ید ثابت ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الْعَطَاقُ، یہ عطاق ہوتا ہے، عطاق نہیں ہوتا، عام طور پر اس کو عطاق پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْعَطَاقُ وَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، اسی طرح عطاق، طلاق وغیرہ کا حکم ہے۔ مطلب یہ معنی ہو اذا اقامت المرأة البینۃ علی، آگے ہماری کتاب میں لکھا ہے علی الاطلاق، یہ کتابت غلطی ہے، یہ علی الطلاق ہے۔ علی الطلاق، جب عورت نے بینہ پیش کر دی طلاق پر، والعبد والامۃ علی العتاق، غلام اور باندی نے پیش کر دی عتاق پر، کس کے سامنے، کس کے خلاف بینہ پیش کی؟ علی الوکیل بنقلہم، الوکیل بنقلہم گویا کہ ایک لفظ ہے، وہ وکیل جو وکیل ان لوگوں کو منتقل کرنے آیا تھا، یعنی ان افراد کو لانے کے لیے آیا تھا، یعنی کوئی آدمی گیا تھا عورت کو لے آنے کے لیے کہ تم شوہر کے پاس چلو، تمہیں میں لانے کے، اس کو کیا بولتے ہیں، لے جانے کے لیے، لے جانے کے لیے میں آیا ہوں۔ اور اسی طرح کوئی آدمی غلام یا باندی کے پاس گیا کہ میں تمہیں تمہارے مالک کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو، اور انہوں نے آگے بینہ پیش کر دی، عورت نے بینہ پیش کر دی کہ وہ تو طلاق دے چکا ہے، عبد اور آمت نے پیش کر دی کہ عطاق کر چکا ہے، اس صورت میں تقبل فی کسر یدہ، تو ان بینہ قبول کی جائے گی فی کسر یدہ، وکیل کے قبضے کے روک دیے جانے میں۔ ہمارے ہاں بنائے کے رحمانیہ کے مکتبے میں قصر کے نیچے 2 لکھا ہوا ہے، ید ہی کے نیچے بھی 2 لکھا ہوا ہے، اور تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پیچھے علی الاطلاق علا کے نیچے 2 لکھا ہوا ہے، یہ یوں ہونا چاہیے کہ اچھا ادھر تقبلو کے نیچے بھی 2 لکھا ہوا ہے، ان کو ہمارے رحمانیہ والے اس کو ٹھیک کر لیں، یہ لکھا نا بینہ کے نیچے 2، یہ تو 2 ٹھیک ہے، آگے علی الطلاق علا کے نیچے 2 لکھا ہے، یہ بالکل غلطی سے لکھا ہوا ہے، اس کو بالکل کاٹ دیں، اور آگے تقبلو کے نیچے 2 لکھا ہوا ہے، بنقلہم کے بعد تقبلو کے نیچے 2، یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، آگے کسر کے نیچے 2 لکھا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا، یہ کاٹ دیں بالکل، اور ید ہی کے نیچے 2 لکھا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں لکھا ہوا، ید ہی کے نیچے جو 2 ہے اس کو 3 کر لیں، اور پیچھے جو علی الوکیل بنقلہم، اس وکیل کے نیچے 3 کر لیں، تو اب یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حتی یحضر الغائب، یہاں تک کہ موکل حاضر ہو جائے، یہ مسئلہ استحسانا ہے، دون العتق والطلاق، نہ کہ عتق اور طلاق، نہ کہ عتق اور طلاق مطلب یہ کہ اس کی بینہ عتق اور طلاق میں قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کی بینہ صرف کسر ید میں قبول ہوگی۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دون العتق والطلاق کا کس سے تعلق ہے؟ اس کا تعلق ہے اس عبارہ سے، تقبل فی کسر یدہ دون العتق والطلاق، تو ان کی یہ گواہی قبول کی جائے گی وکیل کا قبضہ روک دیے جانے میں، نہ کہ عتق اور طلاق کے معاملے میں، یعنی ان کی گواہی اس میں تو ہم قبول کر لیں گے کہ ٹھیک ہے قبضہ روک دیتے ہیں کہ آپ کو لے کر نہیں جا سکتے، لیکن ان کی گواہی اس پر قبول نہیں کریں گے کہ ہم یوں مان لیں کہ ٹھیک ہے اس گواہی سے عطاق بھی ہو گیا، طلاق بھی ہو گیا، دون العتق والطلاق، عتق اور طلاق اس گواہی سے ثابت نہیں ہوگا، اس گواہی سے کسر ید صرف ثابت ہوگا کہ یہ لوگ، یہ آنے والا آدمی اس عورت اور اس باندی غلام کو لے کر نہیں جا سکتا۔